نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بیماری ہو، تو اللہ کے نام کے ساتھ ورد کریں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکاریں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی، اللہ کریم انشاءاللہ آسانی فرمائیں گے۔ جیسے اللہ کا نام ہے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم اور یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض کثرت سے یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، انشاءاللہ اس کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ الرحمن، جس کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ الرحیم کا مطلب ہے بڑا مہربان، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ المالک، جس کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے۔ القدوس، جس کا مطلب ہے برائیوں سے پاک ذات، جو شخص روزانہ زوال کے بعد اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ السلام، جس کا مطلب ہے بے عیب ذات، جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا
جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھے گا اور پڑھ کر دم کرے گا، بیمار پر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ المومن، اس کا مطلب ہے امن و ایمان دینے والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت 636 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوگا۔ المحیمن، جس کا مطلب ہے نگہبان۔ جو شخص المحیمن، جس کا مطلب ہے نگہبان، جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدقے دل سے 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن پاک فرما دیں گے۔ اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا۔ العزیز، جس کا مطلب ہے سب پر غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور مستغنی بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ المذل، جس کا مطلب ہے ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سربسجود ہو کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدہ میں اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فلاں شخص ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی، بشرطے کہ حق پر ہو۔ السمیع، سب کچھ سننے والا۔ جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 550 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کریں۔ اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا یا سمیع، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے۔ البصیر، جس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے، اللہ اس کی دل میں نور پیدا فرما دیں گے۔ الحکم، جس کا مطلب ہے حاکم مطلق۔ جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ شخص اسم پڑھے گا یا حکم، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار سے نواز دیں گے۔ اور جو شخص جمعہ کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں،
اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ توفیق دے۔ یہ سب آپ کے تعاون اور اللہ کے حکم سے ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں۔ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو دنیا میں بھی اللہ کئی 100 گنا بڑھا کے وہ واپس کر دیتا ہے، اور آخرت کا وہ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ العدل، جس کا مطلب ہے العدل، جس کا مطلب ہے سرتاپا انصاف۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللطیف، بڑا لطف کرنے والا، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، انتہائی قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ یا لطیف ہو، یہ ہے الخبیر، باخبر اور آگاہ۔ جو شخص 7 روز تک یہ اسم کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو، وہ کثرت سے اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، پریشانی ہو، تو ہر اللہ کے اسم بڑے بابرکت ہیں، ان کو جو ہے یاد کریں، اور یاد کر کے جو ہے اس کو پڑھا کریں۔ اور کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو اس طرح کے اللہ کا اسم جو ہے اس کو ورد کریں، انشاءاللہ ہمارا کریم رب جو ہے وہ پریشانی بیماری دور کر دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔